یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں ایک خیال آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وراء الورا، جیسے اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں نا، اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تم سب فقیر ہو، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ایسے رازق ہیں جن کو خود کو رزق کی ضرورت نہیں، دینے والے ہیں۔ ایسے حفاظت کرنے والے حفیظ ہیں جن کو خود کو حفاظت کی ضرورت نہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایسے بڑے حاکم ہیں، ایسے بڑے شہنشاہ، سلطان، بادشاہ ہیں کہ ساری کی ساری انسانیت اگر مل کر اللہ کی نافرمان ہو جائے تو اللہ کی عزت میں اتنی سی کمی بھی نہیں کر سکتی، اور اگر سب مل کے اللہ رب العزت کے فرما بردار بن جائیں تو ہم اللہ کی بادشاہت میں اتنا سا اضافہ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستو، بالکل اسی طریقے سے ہمیں اس انسان سے نفع پہنچے گا جو خود اس بات کا ایک دفعہ ارادہ کر لے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میں آپ کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں لیکن مجھے آپ سے اس سے کسی ریٹرن کی ضرورت نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا یہ مغز ہوا کرتا تھا، ساری کی ساری انسانیت پر اپنا وقت لگاتے تھے، جان کھپاتے تھے، ان کی کڑوی کسلی کو سنا کرتے تھے، اور آخر میں جب لوگ خوش ہوتے تھے، ان کو کچھ دینا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں، ہمیں اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، ہم کو تو ہر چیز اللہ سے چاہیے۔ جب یہ مزاج بن جائیں گے، جب ہمیں ایک ایسا حاکم مل جائے گا جو یہ کہے گا کہ مجھے حکومت کی ضرورت نہیں، تو وہ بہترین حکومت کرے گا۔ وہ دکاندار بہترین دکانداری کرے گا جو اس بات کو دل سے جانے گا کہ مجھے اس دکان کی ضرورت نہیں ہے، اور رازق اللہ ہے، چاہیں تو اس دکان سے دے دیں، یہ تو ایک پیالہ ہے، یہ تو ایک چار دیواری ہے پتھر کی، اگر اس پر میرا یقین ہے تو پھر تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے جو ایک پتھر کے سامنے سر جھکا رہا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک صنم ہے، میں 3 دیواروں کے آگے سر جھکا رہا ہوں۔ جب یہ سوچ آ جائے گی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، اس کو میری ضرورت ہے، مجھے گاڑی کی ضرورت نہیں، گاڑی کو میری ضرورت ہے، میرا تو گاڑی کے بغیر بھی کام بن جائے گا، گاڑی میرے بغیر بیکار ہے۔ اسی طرح ساری کی ساری کائنات جو ہے یہ بیکار ہے اگر اس کائنات کو انسان استعمال نہ کرے۔ ہاں، یہ خوبصورت آبشاریں، یہ میٹھے میٹھے پھل، یہ سبزیاں، یہ سورج، چاند، ستارے تو بیکار ہیں اگر کائنات کے اندر انسان نہ ہو۔ یہ ان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ، اور یہ وہ سبق ہے جو سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے۔ اور جیسے آج یہ ساری باتیں ہضم کرنا بڑی مشکل ہیں اور بڑی عجیب لگتی ہیں، دیکھیں نہیں جنید صاحب، دنیا کے ساتھ، دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تو ضروری ہے۔ اب کبھی یہ بھی بول دو بھائی کہ بھائی دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ضروری ہے، دونوں باتوں میں فرق کم ہے لیکن سوچ میں اتنا ہی فرق ہے جتنا پورب اور پچھم میں ہے۔ اور جس کی زندگی میں یہ نبی والی سوچ آ گئی میرے دوستو، یقین کرو اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ مفتی زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور جب سے یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا لے کر آئے، بس میں اور یہ اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ماشاءاللہ سے دانشور بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، مفتی بھی ہیں۔ مولوی صاحب جب تک یہ سوچ رہی کہ مجھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش مجھے کوئی ایک ایسا آدمی نظر آ جائے جس کو میں یہ خلافت دے دوں اور اپنے سر سے اس کو اتار دوں۔ جب چھرا لگا تو کسی نے کہا کہ حضرت کسی کو امیر بھی بنائیے، اور پھر مشوروں میں کسی نے کہا اپنے بیٹے ابن عمر کو بنا دیجئے، تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا کیا مطلب، کیا عمر کی اولاد قیامت کے دن کیا اللہ کو کیا حساب ہی دیتی رہے گی؟ صحیح بات۔ تو جب خود ضرورت، یہ حضرات ایسے جن کو حکومت کی ضرورت نہیں تھی، تو ایسی حکومت کر گئے کہ آج بھی جو ہے اس کی مثالیں ہم دیتے ہیں۔ مولوی صاحب صحیح بات۔ کیا رائے مولوی صاحب آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔
جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے اس پر کوئی اجر نہیں چاہیے، میں تم سے نہ شکریہ کا طالب ہوں نہ تم سے کسی اجر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام جب دعوت دیا کرتے تھے تو ایک عجیب بات ہے کہ ایک جملہ اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کے ذیل میں 8ویں اور 12ویں سپارے کے اندر کئی دفعہ دہرا چکے ہیں، عجیب، اور وہ جملہ ہے انی لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں، میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں۔ ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، غالباً حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، اور یہ روایت موجود ہے شمائل ترمذی کے اندر۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اچھا اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی خبر لینے کے لیے، آج کل تو میڈیا کا دور ہے، اس زمانے میں خبر لینے کے لیے باقاعدہ کسی کو اجرت پر مقرر کر کے اس ملک میں بھیجا جاتا تھا، بھئی یہ تمہارا زاد راہ ہے، یہ تمہارے پیسے ہیں، یہ تمہاری اجرت ہے، تم جاؤ اور جا کر کے وہاں سے یہ خبریں لے کر کے آؤ۔ جنگ کی خبریں ہوتی تھیں، بعض اوقات بادشاہوں کے خطوط وغیرہ ان کے معاملات کی خبریں ہوتی تھیں۔ آج کل کس کی حکومت چل رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اب میڈیا تو تھا نہیں، نہ ریڈیو نہ اخبارات نہ کچھ فلاں معاملات یا فلاں واقعہ اس کی تحقیق کرنے کے لیے۔ تو اس میں اس زمانے میں رواج تھا کہ باقاعدہ پیسے دے کر اجرت اور پیمنٹ کر کے اس آدمی کو بھیجا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ تمہیں میں بھی خبریں دیتا ہوں، عجیب، میں بھی تمہیں خبریں دیتا ہوں، اور میں تمہیں خبریں دیتا ہوں سابقین اولین کی بھی، پچھلے انبیاء کی بھی، پچھلی قوموں کی بھی۔ دیکھیں نا، قبر کے اندر عذاب ہوگا، یہ مجھے اور آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے نبی سے پتہ۔ جنت ہے، کس نے بتایا؟ جہنم ہے، کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر یہ قرآن کریم کس کے تو فعل ہم کو ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک خبر دینے والا وہ قاصد اور ایلچی ہوتا ہے جس کو تم پیمنٹ کرتے ہو، اور ایک میں بھی ہوں، مگر میرا معاملہ یہ کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میں تم سے کوئی زاد راہ بھی طلب نہیں کرتا ہوں، میں رہن سہن کے لیے تم سے خرچہ بھی طلب نہیں کرتا ہوں۔ یہ بات ذرا رک جائیے، ایک بریک کے بعد اس کو یہاں سے لیتے ہیں، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ جی بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، مجھے نہ تم پر اس کے لیے کوئی اجر چاہیے، نہ کوئی تم سے جزا کا جملہ چاہیے۔ آج معاشرے کا مزاج بن گیا ہے، ہر آدمی مانگنے والا بن گیا ہے، اور جن کو ہم نے اپنا بڑا بنا لیا ہے، اوہو کتنا بڑا وبال لیے ہوئے ہیں یہ سب اپنے سروں کے اوپر، کہ یہ بھی پوری کی پوری امت کو مانگنے کے اوپر اور مانگنے کے لیے سڑکوں پر لے کر آتے ہیں، اور ہر قسم کا تشدد اور ہر قسم کے اس جذبے کو اٹھاتے ہیں اور اس جذبے کو بھڑکاتے ہیں، ابھارتے ہیں کہ اگر تمہیں مانگنے سے تمہارا حق نہیں ملتا تو تم چھین کے لے لو۔ حالانکہ یہ حق مانگنے والے یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارا حق کیا ہے۔ تو آپ ابھی بات کر رہے تھے مولوی صاحب اجر والی بات، سمجھائیں میرے بھائیوں اور بہنوں کو کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہاں مولوی صاحب، دیکھیے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جگہوں پر مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ کافر ایسے عجیب لوگ ہیں کہ یہ لوگوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے۔ اچھا، یعنی یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ ٹھیک، یعنی اب حالانکہ سوچنے کی بات یہ کہ کافروں کی تو اور بھی بہت ساری بد صفات تھیں، یعنی ان کے اندر یہ تھا کہ قتل، چوری، ڈاکہ، زنا، خدا جانے کیا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کی ان صفات مذمومہ کو بیان کیا تو ساتھ میں فرمایا کیا آپ نے دیکھا ہے اس آدمی کو جو دین یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یہ فرمایا، اور وہ ایسا آدمی ہے کہ جو یتیم کو دھتکارتا ہے، اور وہ ایسا آدمی ہے کہ جو مساکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا بھی نہیں ہے۔
یہ بہت بڑی بات ہے مول صاحب. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک قیامت کے انکار کے ساتھ کھانا نہ کھلانے کی جو عادت بد ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اللہ بات تو کی نظر کئی میں جگہ اللہ پاک نے فرمائی مول کئی صاحب, جگہوں پر, کئی صورتوں میں یہ جی بات ہاں, آئی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو اور قیدی کو اور مسکین کو. اب وہاں پر کھانا کھلانے کا تذکرہ. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اطعام ذی مسغبہ, سورۃ البلد کے اندر کھانا کھلانے کا تذکرہ موجود ہے. کتنی جگہوں پر کھانا کھلانے کا کارن وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ عَلَىٰ الْمِسْكِينِ, طَعَامِ الْمِسْكِينِ. دیکھیے سورہ فجر کے وہاں اندر پر کہ کھانا کھلانے کے اوپر ترغیب نہیں دیتے. تو کھانا کھلاؤ, کھانا کھلاؤ. چنانچہ آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بات کی. کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت تک وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان اور کوئی مسافر ان کے گھر پر نہ آ جاتا. یہ ایک مزاج بنایا, دو کھلاؤ, دو اور کھلاؤ, مانگنے کا مزاج نہیں. مطلب یہ جو قرآن کی آیت ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء, کیا مطلب کیا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی ہو یا غمی, یعنی اگر پاس ہے تب بھی کرتے ہیں, بھی اور جب نہیں ہے تب بھی. اب جب نہیں ہے تب بھی تو اب وہ کیسے, یعنی وہ خرچ, یعنی ایک مزاج بنایا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ کو تمہاری کوانٹٹی کا اعتبار نہیں ہے, پرسنٹیج کا اعتبار ہے. عجیب. اس چیز کا نہیں ہے کتنے پیسے دے دیے, اس چیز کا اعتبار ہے کہ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے تو آپ اس 100 میں سے, آپ کی ٹوٹل کائنات 100 روپے ہے, آپ اس میں سے اگر 1 روپیہ دیں گے اور ایک اور آدمی ہے جس کی ٹوٹل کائنات 1 لاکھ روپے ہے, وہ اس میں سے 100 روپے دے گا, اللہ کے ہاں اجر میں دونوں برابر ہوں گے. اس لیے کہ اللہ کے ہاں تو 100 ہو یا لاکھ ہو وہ تو ایک ہی چیز ہے نا, برابر. اللہ تو صرف انفاق کو دیکھتے ہیں. خرچ کرو, خرچ کرو, خرچ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اگر فرمایا, معاشرے میں سب خرچ کرنے والے بن گئے تو مطلب پھر تو چھیننے جھپٹنے والے رہ گئی کوئی نہیں, بات ہی ختم ہو جائے گی. یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا, جو اوپن سوسائٹی مدینہ کے اندر تشکیل دی, وہاں پر ایک آدھ اگر کوئی چوری کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ آج تک کتب احادیث کے اندر مشہور و معروف چلا آیا. عجیب عجیب. آپ اندازہ, اور اس کے تحت بھی حضرات محدثین نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ وہ چوری یا اگر کوئی گناہ کسی سے سرزد ہوا جس کے اوپر سزا کا اطلاق کیا گیا, وہ اللہ پاک نے ایک تکوینی نظام کے تحت کروایا جی ہاں, یہی تاکہ امت کو مسائل کا پتہ چل جائے اور دستور اسلامی کا پتہ چلے. یعنی صحابہ استعمال ہوئے ہماری راحت کے لیے, ہمارے رہنمائی کے لیے, کیونکہ ان کے سوالات سے ہماری رہنمائی ہوتی تھی. اور اللہ پاک نے ان کا ایک نظام, یعنی تکوینی نظام چلا ہے تاکہ ہمارے اور آپ کے سامنے ایک اسٹیٹ کا اسلامی لا سامنے آ جائے, قوانین شرعیہ سامنے آئیں, ضوابط فقہیہ سامنے آئیں, اور جزیات کو ہم کس طریقے سے ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ حل کریں گے, اس کے لیے وہ واقعات پیش ہے. ورنہ جو معاشرہ تشکیل دیا وہی جو آپ عام طور پر ایک نعت پڑھتے ہیں کہ یہ جو پینے پلانے پر بھی لڑائی کرنے والے, جھگڑنے والے, بتائیے مولوی صاحب, تو آج ان کا یہ حال ہو گیا. یہ کیا مزاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دے دیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ, وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے جو رات کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھا کر کے گزارے اور اس کے پڑوس کے اندر ایک پڑوسی ہے جو پوری رات بھوکا گزار دے. ایسا شخص کامل درجے کا مسلمان چاہے وہ کسی ہی دین پہ کیوں نہ ہو, مثلا کسی بھی دین میں. اور پڑوسی کے جو حقوق ہیں وہاں پر مسلمان یا غیر مسلم کی بات نہیں ہے. حق الجار, حق الجار, حق الجار. اور آپ کو ایک بات اور عرض کر دوں, ترمذی کی روایت ہے, چونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ اچھا صحابہ میں سے وہ صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام معاملات کے اندر بھی بہت زیادہ کاپی کرنے والے, سنتوں کے حریص. ایک دن اپنے گھر کے اندر تشریف لائے اور دیکھا کہ بکری کا بچہ ان کے لیے ذبح کیا گیا. 3 مرتبہ وہیں پر کھڑے ہو کر چہرے کا رنگ بدل گیا اور خیال گزرا شاید پڑوسی کو نہیں دیا گیا. یوں الفاظ ارشاد فرمائے, اہدیتم لجارنا الیہودی, اہدیتم لجارنا الیہودی, اہدیتم لجارنا الیہودی, کیا میرے یہودی پڑوسی کو تم نے اس میں سے ہدیہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے. 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے یہودی پڑوسی کو تم نے اس میں سے حصہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے. اور پھر یہ ارشاد فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جبریل اتنی زیادہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں مجھ کو تاکید فرماتے رہے, مجھے گمان گزرا کہ شاید اب میراث کے اندر بھی حصہ دیا جائے گا, جائیداد اور ترکے میں بھی حصہ دیا جائے گا. تو یہ دوسروں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ, فاقوں پہ فاقے چل رہے. اب معاملہ کیا ہوا, کچھ گندم کچھ چیزیں آ گئیں,
جب گندم اور کچھ چیزیں آ گئیں تو ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تقسیم کرنا شروع کیا، تقسیم کر رہی ہیں، یہاں تک ایک باندھی کھڑی ہوئی ہے اور وہ خاموشی کے ساتھ دیکھ رہی ہے کہ اب یہ اپنے لیے بھی تو کچھ رکھیں گی، جی، نہ میرے کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ ان کے، اور اتنے مہینوں کے مہینوں فاقے۔ آخر میں جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اس باندھی نے کہا کہ امی جان آپ نے اپنے لیے تو کچھ نہیں رکھا، تو اس پر فوراً ہوتا اچھا ہاں تو ارے یاد ہی دلا دیا ہوتا۔ کتنی بے نیازی کے ساتھ فرمایا۔ اللہ جزائے خیر دے ان عظیم ہستیوں کو جو 1400 سال کے بعد بھی آج بھی جب بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سینے جو ہیں وہ ایمان کی حرارت سے گرم ہو جاتے ہیں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب سے پھر بات کریں گے۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ بھائی زبیر صاحب، ایک ہماری زندگی ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زندگی کو ہمیں، جس زندگی سے ہمیں متعارف کرایا اس میں بڑی عزت نفس تھی، صحابہ بڑی پرائیڈ کے ساتھ گھوما کرتے تھے، حالانکہ جسم پر ویسے کپڑے نہیں تھے ان کے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک ایسی ان کے پاس ایک عزت نفس تھی، ایسی ان کی ایسی ایک پریزنس ہوا کرتی تھی کہ وہ جدھر جاتے تھے جو کہتے تھے نا کورو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ ہم نہیں کہہ سکتے مول صاحب اس بات کو؟ ہم نہیں کہہ سکتے، اچھا، بالکل نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہمارا کون سا عمل ہے کہ جس کو ہم بطور نمونہ کے پیش کر سکیں۔ صحابہ کرام کا تو اچھا، صحابہ کرام بہت زیادہ خطیب نہیں تھے، ٹھیک، بہت زیادہ، ذرا ہم لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں ابھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اچھا، بلکہ چند ہی صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں آتا ہے، جیسے سعد بن عبادہ، شرحبیل بن حسنہ، کہ ان کو کہا گیا کہ یہ بہت اعلیٰ درجے کی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کا تو معاملہ سیدھا سیدھا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی تھی اور اپنا کردار، اخلاق و کردار کی بلندی دکھا دیا کرتے تھے، اور اسی سے پتہ چل جاتا تھا یہ کچھ اور لوگ ہیں، بالا سوچ ہے ان کی۔ میں ایک چھوٹی سی بات، غیر بھی ان سے محبت کرتے تھے مول صاحب؟ جی بالکل، یہی تو معاملہ تھا۔ دمشق کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غیر مسلموں کا جو سربراہ تھا، اس نے یہی بات کہی کہ ہم نے دیکھا ہے جہاں جہاں آپ لوگ چلے جاتے ہیں وہاں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ عجیب، آپ لوگ جہاں جاتے ہیں ایسا پیام امن لے کر کے جاتے ہیں کہ قبیلوں کے درمیان سالوں اور صدیوں کی جو جنگیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور سارے کے سارے ایک ہم پلہ، ہم مزاج، ہم پلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لارڈ آف بشپ جو تھا بیت المقدس کا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہا تھا نا کہ آپ ہم یہاں نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں بیت المقدس، جی آپ نے نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی وہاں پر نماز، یعنی آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے ہیں، پھر فرمایا کہ میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ یہیں پر نماز ادا کر لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اگر میں یہاں نماز پڑھوں گا تو مجھے خطرہ ہے میرے بعد آنے والے دوسرے صحابہ یا مسلمان اس جگہ کو مقدس سمجھ کر کے کہ چونکہ عمر نے نماز پڑھی تھی یہاں مسجد نہ بنائے، جبکہ یہ گرجے کی جگہ ہے اور ہم تمہارے گرجوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ عجیب، ہم تمہارے گرجوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو تمہارے تحفظ کے لیے آئے ہیں۔ اس لارڈ آف بشپ نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی ہیں، اور حضرت عمر اس گرجے سے باہر نکلے اور رمل یعنی ریت پر، تپتی ہوئی ریت کے اوپر آپ نے ظہر کی نماز ادا کی۔ اس گرجے کے اندر آپ نے نماز ادا کرنا بھی پسند نہیں فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیے، شمائل ترمذی کی ایک روایت ہے، میں یہ ذکر کروں، جو آپ نے کہا نا کہ مانگنے کے بجائے دینے کی دیں۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ بچی تھیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑیاں بڑی پسند تھیں، ایسی ککڑیاں جو چھوٹی چھوٹی روئیں دار ککڑیاں، اس کو کہتے ہیں اجرت زغب۔ تو وہ بچوں کو پتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں ککڑیاں، انہوں نے اپنے اماں سے کہا کہ مجھے آپ دے دیں، ڈونگے میں انہوں نے رکھ کر کے دے دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، انہوں نے بھی بڑی خوشی خوشی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پسند فرمایا۔ بحرین کے بادشاہ سے کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے، گولڈ بہت بڑی مقدار میں آیا ہوا تھا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ککڑیوں کے مقابلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا کان یقبل الہدیہ ویصیب علیہا، ہدیہ قبول تو کرتے تھے لیکن اگلا لفظ ہمیں عام طور پہ یاد نہیں رہتا کہ ویصیب علیہا، اس کے اوپر بدلہ بھی دیتے تھے اور اس سے کئی گنا زیادہ افضل بدلہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مٹھی بھر بھر کر کے گولڈ اس کے ڈونگے میں ڈالنا شروع کیا. ڈالتے رہے ان ککڑیوں کے مقابلے میں کئی کلو، جمع الوسائل کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کی ہے، کئی کلو گولڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو دی، اس بچی کو دیا. اب آپ بتائیے کئی کلو گولڈ اگر ہوگا جو ہاتھوں سے بھر بھر کر کے دیا تو کیا وہ نسلوں کے بیٹھ کر کے کھانے کے لیے کافی نہیں؟ عجیب عجیب عجیب. یہ ککڑیوں کے مقابلے میں دے رہے ہیں. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل مبارک تو خیر واللہ پاک ان کے بارے میں تو انک لعلی خلق عظیم معیار، لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بنانا ہے. ہم پہنچ سکیں نہ پہنچ سکیں، معیار انہی کو بنانا ہے. میرے دوستو ہم بھی دینے والے بن جائیں. یقین کرو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، تمہیں اپنے مسلمان ہونے پر بھی فخر ہوگا، تمہیں اپنے پاکستانی ہونے پر بھی فخر ہوگا، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر بھی فخر ہوگا. پیٹ میں ایک نوالا روٹی کا نہ جائے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، یقین کرو. ہاں انسان کی انسانیت چلی جائے یہ بہت بڑا نقصان ہے. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما